سیکنڈ ایئر السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب دوم کا آج آخری ٹاپک کریں گے، مسائل کے حل کے ذرائع۔ مسائل کو حل کرنے میں مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، ان ذرائع کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ ان ذرائع میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے رہنمائی کی خصوصیات۔ مسائل کو حل کرنے میں رہنما سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے مسائل ہوں کسی گروپ کے، کسی قوم کے، کسی ریاست کے۔ ان کو حل کرنے میں رہنما کا کردار اہم ہوتا ہے۔ تمام لوگ جو اس گروپ میں شامل ہوں، اس قوم کے ہوں یا اس ملک کے ہوں، وہ اپنے رہنما کی رہنمائی میں اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے رہنمائی کی خصوصیات۔ رہنمائی کی خصوصیات میں جو رہنما ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، لیکن وہ یہ کردار تب ہی ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو۔ اگر ملک کا سربراہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنے فرائض کو دیانتداری کے اصولوں پر ادا نہیں کر سکے گا۔ ایک بہترین رہنما کے لیے سب سے اہم چیز ضروری ہوتی ہے اور وہ ہے ملک اور قوم کے مفادات۔ اسے ہمیشہ چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات، اپنے خاندانی مفادات اور اپنے گروہی مفادات کو پس پش ڈال دے، پیچھے رکھے اور ہمیشہ ملک اور قوم کے مفادات کو ترجیح دے۔ سب سے پہلے ملک اور قوم کے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد اپنی ذات کے، اپنے خاندان کے یا اپنے گروہ کے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بھی رہنما ان اصولوں کو اپناتا ہے تو نہ صرف وہ اپنے ملک اور قوم کی تقدیر کو بدلتا ہے بلکہ تاریخ میں بھی ہمیشہ اچھے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے قائد اعظم کی ہے، جنہوں نے اپنے ذاتی مسائل یہاں تک کہ اپنی صحت کو بھی پس پش ڈال کر پاکستان کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مسائل کے حل کے ذرائع میں دوسرا ذریعہ آتا ہے گفت و شنید اور مراعات۔ گفت کا مطلب ہے بولنا، شنید کہتے ہیں سننے کو، اور مراعات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بات بھی سنیں اور اپنی بات کو بھی پیش کر سکیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو زیادہ تر گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے رہنماؤں میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ نہ صرف وہ اپنا نقطۂ نظر اچھے طریقے سے پیش کر سکیں بلکہ وہ دوسروں کی بات سننے کا ظرف بھی رکھیں۔ اگر رہنما اس خصوصیت کے حامل ہوں گے کہ وہ دوسروں کی بات سننے کی اہلیت رکھیں، اور اگر ان کے مخالف کی بات میں وزن ہے اور قابل قبول ہے تو ان کی بات کو مانیں بھی، تو پھر دنیا کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں قائد اعظم کی مثال کو سامنے رکھا جائے تو قائد اعظم نے ہمیشہ گفت و شنید کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ چاہے انگریزوں کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی بات ہو تو وہ انگلینڈ گئے اور وہاں پر گول میز کانفرنس کے ذریعے انہوں نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، یا گاندھی کی بات ہو تو انہوں نے گاندھی جناح مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس کے رہنماؤں سے ہمیشہ گفت و شنید کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔
یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم اپنے اس کردار کی خوبی کی وجہ سے کبھی بھی جیل نہیں گئے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، کوئی غیر آئینی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے وہ جیل جانے سے محفوظ رہے۔ بے لوچ اور سخت گیر رہنما اپنے ملک اور قوم کے لیے تباہی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے۔ کسی بھی قوم کے مسائل کو حل کرنے میں جہاں رہنما اپنا کردار ادا کرتا ہے، وہاں پر قوم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ قوم کو مسائل حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی قوت رکھنی پڑتی ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت ہمارے اندر موجود ہے۔ پھر ان کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا پڑتا ہے کہ ہم مل کر اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے تنظیم، ڈسپلن، کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتحاد موجود ہے اور ہم اپنے رہنماؤں کی رہنمائی میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک باضابطہ طریقے کے مطابق اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ تین خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رہنماؤں کی رہنمائی میں مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے مسائل کو ختم ہونے سے نہیں روک سکتی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جب پاکستان کو حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ہم پاکستان کو حاصل کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو برصغیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں میں اتحاد کی قوت پیدا ہو گئی اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کی قیادت میں انہوں نے مل جل کر قربانیاں دیں اور اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو بار بار اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اگر مسلمان قوم ایمان، اتحاد اور تنظیم کا مظاہرہ کرے تو پاکستان کو حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسی لیے انہوں نے ایک لفظ پر زور دیا: کام، کام اور صرف کام۔ لہٰذا قائد اعظم نے جس طرح سے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتیں اور مسلمان قوم کی کوششیں، ان تمام چیزوں نے مل کر بالآخر پاکستان کا قیام ناگزیر کر دیا۔ شکریہ۔